اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها کرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ اگر انسان کے وجود میں کوئی اچھائی ہے تو وہ پروردگار اور اس کی حجتوں کے سبب سے ہے، ان ماں باپ کے سبب سے ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کی راہ میں میرے اور آپ کی تربیت کی ہے۔ ماں باپ زندہ ہیں، فراموش نہ کیجیے، ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، فراموش نہ کیجیے۔ میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صلی علی آل محمد وعجل فرجہم۔ کتاب شریف صحیفہ کاملہ دعا نمبر 24 کا یہ حصہ جا کے تورک کیجیے۔ آخر میں فرماتے ہیں مولا اے میرے پروردگار مجھے ایسے بنا دے کہ میں دن کے کسی لمحے میں اور رات کے کسی لحظے میں اور اپنی واجب نمازوں کے بعد اپنے ماں باپ کو فراموش نہ کروں۔ بہرحال خداوند متعال کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ معافی کا طلبگار ہوں کہ اسلام کی اور دین کی ان بلندیوں کو جس طرح سے پیش کرنے کا حق تھا آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر پایا۔ والد گرامی کا بھی وقت میری تقریر ہی کا حصہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں انشاءاللہ یہ آخری تقریر بہت ہی جو ہے وہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ مکمل کر دوں گا۔ اور بہرحال والد گرامی نے آپ کو پیغام پہنچا دیا، مجھے اور آپ کو اگر سمجھنا ہے عزیزوں تو ایک بات بھی انسان کے لیے کافی ہوتی ہے انشاءاللہ کہ اس فرش عزا سے شہزادی کے چاہنے والوں کے جو کچھ شہزادی کے بڑے اچھے چاہنے والوں کے شامل حال ہو رہا ہے خدا کی بارگاہ سے ان دنوں میں، انشاءاللہ العزیز پروردگار متعال ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علی محافظ دین ہے حضرت کے بعد اور شہزادی محافظ علی ہے۔ علی محافظ دین ہے اور سیدہ محافظ امیر المؤمنین۔ معصوم فرماتے ہیں صراط کی دو قسمیں، ایک دنیا میں صراط ہے، ایک آخرت میں صراط ہے۔ ابھی تک تو ہم نے سنا تھا صراط آخرت میں، یہ جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، فرمایا یہ صراط دو ہیں، ایک دنیا میں ایک آخرت میں۔ وہاں پہ تو جو کچھ یہاں پر جیسے میں اور آپ چل رہے ہیں اسی کا وہاں پر اس عالم کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے نظارہ ہوگا، کوئی نئی چیز نہیں ہے وہاں پر عزیز۔ دنیا میں صراط کیا ہے مولا؟ فرمایا دنیا میں صراط کا نام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی یا علی یا علی۔ جو دنیا میں جتنے اچھے طریقے سے مولا و آقا کی اطاعت کرتا چلا جائے گا اتنا بہتر طریقے سے آخرت میں صراط پر سے گزرتا چلا جائے گا۔ اور شہزادی ہے محافظ امیر المومنین۔ دیکھیں قیامت کے اس منظر کو، شہزادی کی جب سواری آئے گی ندا دی جائے گی محشر والوں کو اپنی آنکھیں جھکا لو، جز بابا کے، جز شوہر کے، جز بچوں کے، جز پاکیزہ کردار بچوں کے عزیزوں سادات کے اور کوئی حق نہیں رکھے گا کہ اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ بلند کر سکے۔
شہزادی کی سواری آگے بڑھے گی اور جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ابھی شہزادی کا ورود جنت میں اس کو روایتوں نے مختلف طریقوں سے پیش کیا ہے، دیکھیے اس تناظر میں سنیے۔ شہزادی جب جنت میں داخل ہوں گی تو آپ کے سر پر چادر ہے، ساتھ دیجئے گا، آپ کے سر پر چادر ہے جس کا ایک سرا تو شہزادی کے سر مطہر پر ہے، اور پھر یہ شہزادی کی چادر پوری صراط پر پھیلی ہوئی ہے۔ پہلے جملے کو تکرار کر دوں، مولا محافظ دین ہے، شہزادی محافظ امیر المؤمنین ہے، صراط ہے علی ابن ابی طالب، اور اس پر سایہ ہے فاطمہ کی چادر کا۔ یہی سبب ہے شہزادی جنت میں داخل ہو جائیں گی، ایک سرا شہزادی کے سر مطہر پر ہے اور بقیہ پوری چادر نے صراط کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ایسے میں ندا دینے والا ندا دے گا، اے فاطمہ کے چاہنے والوں، فاطمہ زہرا کی چادر سے متمسک ہوتے چلے جاؤ اور جنت کے حقدار ہوتے چلے جاؤ۔ اس چادر کے زیر سایہ انسان بہترین طریقے سے مولا کی اطاعت کرتے ہوئے جس طرح سے دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، آخرت میں بھی سکون و اطمینان کے ساتھ صراط پر سے گزر جائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی۔ حضرت کی 23 سالہ کار رسالت میں اہم ترین کاوش یہ تھی کہ لوگ علی کو فراموش نہ کریں، لوگ میری بیٹی کو فراموش نہ کریں۔ یہ رشتہ جو ہے وہ داماد سے اور بیٹی سے رشتہ نہیں ہے عزیزوں۔ آقا کا ایک اہم ترین لقب کیا ہے؟ نفس رسول۔ شہزادی کا ایک لقب ہے روح رسول، روح رسول۔ فرمایا چاہتے ہو میرے بعد اس خوشبو سے متمسک رہنا تو میری جان ہے علی ابن ابی طالب، میری جان ہے فاطمہ زہرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آخرت نہیں عزیزوں، ہدایت کا پیغام نہیں، فرمایا اگر دنیا بھی چاہتے ہو تو اسی گھرانے سے مانگو، اس لیے کہ اس گھرانے سے جو دنیا ملتی ہے وہ دنیا نہیں ہوتی ہے، آخرت ہی ہوتی ہے، آخرت ہی ہوتی ہے۔ نماز عصر مکمل ہوئی، یہ قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اتنی ساری تفصیلات بسا اوقات ہمارے ممبر پر نہیں پڑھی جاتی۔ دیکھیں ایک ایک نقطہ کتنا خوبصورت ہے۔ نماز عصر مکمل ہوئی، حضرت نے اپنا رخ نمازیوں کی جانب موڑا، ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ اور لوگوں سے جو ہے وہ بات چیت کرنے لگے۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم یہاں پر کیا سلسلہ ہے، لیکن میں عرض کر رہا تھا آپ کے بانیان سے بھی کہ جو ہمارے پیش نماز ہیں خصوصاً بہرحال یہاں پر بھی مجھے زیارت کا اس طرح سے کیوں نہیں کم تر شرف ملا ہے ہمارے بزرگوار اور جو عالم دین کا، کہ بہرحال ان کی اور اسی طرح سے جو نماز جمعہ کے پیش امام ہیں اور اسی طرح سے فیس 5 کے حجت الاسلام آغا زہدی، واقعاً یہ عزیزوں معاشرے کے لیے بہت بڑی برکات ہے عزیزوں۔ انشاءاللہ ان کی قدر و قیمت کو جانیے۔ اور بہرحال میں نے دیکھا، میں نے گزارش کی تھی کہ کیا یہ اچھا ہو کہ سوال جواب کا سیشن ہو، کل ہم نے بہت ہی اچھا ایک مختصر سیشن جو ہے وہ مجلس کے بعد برگزار کیا، تو بہرحال جو یہاں کے بانی ہیں، چلانے والے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ بہتر طریقے سے علوم آل محمد کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکیں۔ بہرحال ان تمام علماء ربانیین کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل محمد۔ معاشرے کی بعض مسجدیں ٹرسٹیز کے ہاتھوں یرغمال ہیں عزیزوں، واقعاً آپ کی خدمت، یعنی اس پیش نمازی کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کا پیغام، ان کو اجازت نہیں 2 جملے بات کر سکے۔ حضرت کی جو ہے وہ کیا سیرت تھی، نماز مکمل کر کے مڑ کے لوگوں کے ساتھ بات کرے، کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اپنی مشکل پیش کرنا چاہتا ہے، حضرت کی سیرت تھی، بات کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ نماز عصر کی بات آئی ہے، چلیے ایک نماز صبح کی طرف۔ ایک نماز صبح مکمل ہوئی، حضرت نے رخ پھیرا نمازیوں کی جانب اور کہا رات میں نے دیکھا، شہادت ہو چکی ہے حضرت حمزہ سید الشہداء کی، شہادت ہو چکی ہے جناب جعفر ابن ابی طالب کی، کہا رات میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ان 2 چاہنے والوں کی زیارت کروائی، ایک چچا ہیں اور ایک چچا زاد بھائی ہیں، مولا کائنات کے بھائی ہیں عزیزوں۔ بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر اللہم صلی علی
محمد وعجل فرجہم. کہا میں نے اس عالم میں دیکھا کہ ان کے سامنے اب ظاہراً جتنا مجھے سمجھ میں آیا گا بیری نامی پھل جو ہے وہ کیا موجود تھا اور وہ دونوں تناول کر رہے تھے. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پھل ہٹ گیا اور جو ہے وہ کیا ہے انگور ان کے سامنے آ گئے, وہ تناول کرنے لگے. پھر جو ہے وہ تازہ کھجور ان کے سامنے آ گئی. دنیا میں بھی عزیزوں کوشش کریں پھل, مجھے تو بہرحال پنجاب میں پھر بھی سلسلہ جو ہے وہ بہت بہتر ہوگا, کراچی میں تو بہرحال لوگ اس طرح سے پھل کھاتے نہیں. فائنینشیل کرائسس ایک مسئلہ ہے, بہرحال بہت زیادہ شوق بھی نہیں ہے. آج کے جوان کو جو ہے وہ فاسٹ فوڈ جتنا کھلوائیں جو ہے وہ کیا ہے ہر چیز اس کو فاسٹ چاہیے. صحیح ہے نا, نشو و نما بھی جو ہے وہ فاسٹ طریقے سے وہ اپنی نشو و نما کو برباد کر رہا ہے. میں اکثر ان دوستوں سے کہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں کہتا ہوں کہ بہتر ہے کہ فاسٹ فوڈ والے کو چاہیے ایک طرف فاسٹ فوڈ کی دکان لگائے, برابر میں ڈاکٹر کا مطب بھی لگا لے, چونکہ دونوں دکانیں چلیں گی اور خوب چلیں گی. تو بہرحال انسان پھل کو جو ہے وہ کیا ہے اللہ کے ان نعمتوں کو خدا کی حمد و ستائش بجا لاتے ہوئے کھائے. ایسے میں حضرت نے سوال کیا, اے میرے چچا, اب دیکھیے کیا مقام و مرتبہ ہے, لوگوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے, ساری کائنات ان کے دستے مبارک میں. فرمایا چچا, اے میرے چچا زاد بھائی, بتانا ذرا وہاں پر سب سے افضل ترین عمل. کہا آقا آپ ہی سے سیکھا ہے, اب یہ میرے جملے ہیں, آپ ہی کی خدمت میں جو ہے وہ پلٹا دیتے ہیں. تین چیزوں نے یہاں پر بہت فائدہ پہنچایا ہے. ایک آپ پر درود نے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. ایک آپ کے وسیع برحق کی محبت نے, اور تیسرے اور آخری جب انسان حضرت کا امتی ہو جائے, امیر المومنین کا چاہنے والا بن جائے, تو پھر وہ راہ خدا میں انفاق کرتا ہے. فرمایا ایک پلانے میں, سقائی نے, کسی بھی پیاسے کی پیاس بجھانے نے ہمیں یہاں پر بہت بلندی عطا کی ہے. مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی. بہرحال گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی ہے, کسی اور موقع پہ اس قصے کو واقعاً پوری ایک مجلس میں پڑھا جانا چاہیے. بہرحال حضرت نے نماز عصر کے بعد رخ کیا, مختلف لوگوں سے ہم کلام ہو رہے تھے. ایسے میں ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا کہ جس کا لباس بتا رہا ہے کہ بہت ہی غریب و فقیر ہے, جس کا جو ہے وہ وضعیت بتا رہی ہے بہت ہی ضعیف اور ناتواں ہے. عزیزوں یہ ذمہ داری ہے ان افراد کی کہ جو لوگوں کی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں رائج ہے, لوگ جو ہے وہ کیا ہے بہرحال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ غریبوں کی, فقراء کی مدد کر رہے ہیں. ان آداب کو سیکھ کر جو ہے وہ کیا ہے لوگوں کی مدد کریں. حضرت نے جب اس شخص کو دیکھا خود اس کی جانب توجہ کی, خود آگے بڑھ کر اس سے پوچھا, ہے میرے بھائی تیری کیا پریشانی ہے, توجہ چاہتا ہوں. بسا اوقات اس طرح سے ہم بعض لوگوں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, وہ پریشان ہوتا ہے کہ ایک لمحہ مجھے مل جائے, اچھی بات نہیں. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آقا بھوکا ہوں, کھانے کا انتظام کر دیجیے. آقا بے لباس ہوں, لباس مل جائے. آقا تنگ دست ہوں, غنی اور ثروت مند ہو جاؤں. بہرحال اسلامی معاشرے کے جو ہے وہ کیا ہے نشیب و فراز ہیں. اب میں بہت زیادہ ان جملات سے اگر ادھر ادھر جاتا گیا, بہرحال پیغام بڑے خوبصورت ہیں, لیکن بہرحال بات جو ہے وہ کیا ہے نامکمل رہ جائے گی. اس وقت کیفیت یہ ظاہری اعتبار سے ساری کائنات اہل بیت کے ہاتھوں میں, حقیقت میں ساری کائنات اہل بیت کے ہاتھوں میں, لیکن ظاہری اعتبار سے بسا اوقات جو ہے وہ کیا ہے اللہ کی مشیت اس میں ہے کہ انکار کر دیا جائے. اس وقت ہمارے پاس ظاہر میں کچھ بھی نہیں ہے, جبکہ واقعے کے آخر سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ خیبر کا واقعہ رونما ہو چکا ہے. مسلم معاشرہ فائنینشلی بہت بہتر حالت میں ہے, لیکن حضرت کی اور آپ کے اہل بیت کی گھرانے کی وہی کیفیت ہے, کچھ بھی نہیں ہے آقا کے پاس دینے کے لیے. کہا میرے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ ہے تو نہیں, لیکن میں تجھے ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والے ہیں, اور اللہ اور اس کا رسول بھی انہیں بہت چاہتا ہے. بہانے سے آقا در اہل بیت پر بھیجا کرتے تھے. اچھا جانتے ہیں کہ گھر میں بھی کچھ نہیں ہے شہزادی کے, بلال اسے میری بیٹی کے گھر تک پہنچا دے. بس اوقات آپ سے کوئی سوال کرتا ہے, آپ نہیں دے سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس پی آر ہے, پرسنل ریلیشن ہے, فون تو کر سکتے ہیں. فرمایا نیکی کی جانب رہنمائی کرنا ایسا ہے کہ تو نے نیکی کو بجا لایا ہے. بہرحال شہزادی کے در پر پہنچا, سلام کیا اور تقاضا کیا کہ مجھے کچھ عطا کر دیجیے. گھر میں کچھ نہیں ہے. بہرحال شہزادی نے وہ جانور کی کھال کہ جس پر رات کے وقت حسنین علیہم الصلاۃ والسلام سویا کرتے تھے, شہزادی نے کہا ہے فقیر یہ لے جا. اس نے اس کھال کو دیکھا, اپنی ضرورتوں کو دیکھا, اپنی معرفت کے اعتبار سے سوچنے لگا کہ اس سے میری مشکل کو میں حل. بہرحال معرفت کی کمی تھی, وگرنہ یہ در اہل بیت ہے عزیزو, یہاں سے جو کچھ بھی نصیب ہو
وہ انسان کی دنیاوی اخروی ساری کی ساری مشکلات کو حل کر رہا ہوتا ہے، میں اور آپ خبر نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ دے کر نوازتے ہیں، کبھی یہ سلامتی سے نوازتے ہیں، کبھی یہ بیماری سے نوازتے ہیں عزیزوں۔ بہرحال اس فقر و فاقہ کے ذریعے سے بھی اپنے آپ کو ہم سب کو اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آگے بڑھ کے کہنے لگا شہزادی میں اس سے کیسے اپنی مشکل کو حل کروں گا؟ اگر مہربانی فرمائے مجھے کچھ اور عطا کر دیں۔ گلے میں موجود جناب حمزہ کی بیٹی کا دیا ہوا گلو بند اور ہار شہزادی نے نکالا اور سپرد کر دیا۔ آپ نے بارہا یہ قصہ سنا ہوا ہے عزیزوں، میں آگے بڑھ گیا۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور بتایا آپ کی بیٹی نے یہ ہار کا تحفہ دیا ہے۔ کہا کہ اور دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس مشکل کو حل کر دے۔ کہا میری بیٹی کی بارگاہ سے تجھے ملا ہے، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ فرمایا میری بیٹی کی بارگاہ سے تجھے یہ ہدیہ ملا ہے، کیسے تیری یہ مشکل حل نہیں ہوگی؟ عمار آگے بڑھے، آقا اگر کوئی اس کی خریداری میں قدم آگے بڑھائے؟ کہا پروردگار متعال جن و انس اگر اس ہار کی خریداری میں قدم آگے بڑھائیں گے جہنم کی آگ سے آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال عمار یاسر نے اس کی مشکل حل کی۔ اب عرض کر رہا ہوں قصے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ فقیر ہونے کے باوجود جب عمار نے پوچھا کتنے میں بیچو گے، جانتا ہے کہ جتنا مانگوں گا مجھے مل جائے گا، لیکن مومن ہے، اپنی ضرورت کے مطابق مانگا۔ کہا بھوکا ہوں تھوڑی سی روٹی اور گوشت مل جائے، بے لباس ہوں ایک چادر یمانی مل جائے، اور 1 عدد دینار دے دیں کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، جب اللہ نے موقع دیا تو انسان مس یوز نہیں کرے، اپنی موقعیت کا غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ لیکن عمار نے اس سے بڑھ کر دیا، ایک سواری کا جانور دیا، نہیں معلوم کتنے درہم و دینار دیے۔ کہا کتنا سخی ہے تو؟ آیا حضرت کی خدمت میں، مولا آقا نے فرمایا مشکل حل ہو گئی؟ کہا کیوں نہیں آقا، بہت اچھے طریقے سے آپ کے چاہنے والے نے جو ہے وہ میری مشکل حل کر دی۔ اس موقع پہ فرمایا آقا نے دعا نہیں کرے گا میری بیٹی کے لیے؟ ہاں تو تیری مشکل کشا قرار پائی۔ اب دیکھیں توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اس ذریعے سے لوگوں کو در اہل بیت کی جانب متوجہ کیا۔ فقیر اور نادار تھا، اہل بیت کی بارگاہ سے ملنے والے اس ہدیے نے کس قدر با معرفت بنا دیا۔ ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کر کے کہنے لگا پروردگار وہ کچھ عطا کر دے رسول کی بیٹی کو جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، کسی کان نے نہ سنا۔ اسی موقع پر حضرت نے فرمایا اے مانگنے والے تو نے کیا مانگا ہے؟ جان پروردگار متعال نے میری بیٹی کو کچھ ایسے ہی عطا کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اس افضلیت کے باوجود چاہتا ہے اللہ کا رسول کے امتی میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بہکنے نہ پائیں۔ کیا عطا کیا ہے اللہ کے رسول؟ اللہ نے آپ کی بیٹی کو، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کیا خوبصورت منظر ہے، انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کہا اے میرے صحابیوں سنو، میری بیٹی کو 3 تحفے اللہ نے ایسے عطا کیے ہیں کہ جو میری بیٹی کو منفرد بنا دیتے ہیں۔ مجھ جیسا بابا عطا کیا ہے، علی جیسا شوہر عطا کیا ہے، حسنین جیسے بچے عطا کیے ہیں۔ عزیزو یہی منظر مولا کائنات کی نسبت سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ مولا سے کہنے لگے، اب دیکھیے آقا رسول خدا ہے، مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں جو اس بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے۔ آقا دیکھیں اس کی بلندی کو کیسے بیان فرما رہے ہیں، علی 3 فضیلتیں میرے پاس ہیں اور 3 خصوصیات تیرے پاس ہیں۔ وہ جو 3 فضیلتیں میرے پاس ہیں اس میں تو میرا شریک ہے، لیکن وہ جو 3 خصوصیتیں تیرے پاس ہیں اس میں تو منفرد ہے۔ عجیب ہے عزیزو، تو اس میں منفرد ہے۔ علی لواء الحمد اور حمد کا پرچم میرا ہے، اٹھانے والا بولیے تو ہے۔ یہی سبب ہے فرمایا یا علی جنت میں سب سے پہلے تو داخل ہونے والا ہے۔ آقا آپ سے بھی پہلے میں داخل ہوں گا؟ کہا مجھ سے بھی پہلے تو داخل ہونے والا ہے، اس لیے کہ تو میرا علمدار ہے اور علمدار آگے آگے ہوتا ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر۔ فرمایا علی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان پہ دولت،
زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، یا علی۔ جنت میری ہے، بانٹے گا، بولے بلند آواز سے، بانٹے گا تو۔ اور فرمایا حوض کوثر میرا ہے، پلائے گا، یہ ہے میرے مولا۔ لیکن 3 خصوصیت تیری ہے جس میں تو منفرد ہے، تجھے مجھ جیسا سسر ملا ہے، فاطمہ جیسی زوجہ ملی ہے، حسنین جیسے بچے ملے ہیں۔ آگے بڑھ کر کہا اے میرے صحابیوں اور فضیلت سناؤ میری بیٹی کی۔ صحابیوں نے کہا آقا کیوں نہیں؟ کہا کہ جب میری بیٹی اس دنیا سے جائے گی اور ملک آ کر پوچھے گا من رب کا، میری بیٹی خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کرے گی۔ جب پوچھا جائے گا من نبی کی، آپ کا نبی کون ہے، من رب کی، ہاں آپ کا رب کون ہے، میری بیٹی خدا وحدہ لا شریک کا اقرار کرے گی۔ جب پوچھا جائے گا من نبی کی، آپ کا نبی کون ہے، تو میری بیٹی افتخار سے کہے گی میرا بابا۔ اور جب میری بیٹی سے پوچھا جائے گا من ولی کی، آپ کا ولی کون ہے، تو میری بیٹی کہے گی وہ جو قبر کے سرہانے کھڑا ہے وہ میرا ولی ہے۔ وہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ جو گھرانہ اس طرح سے دنیا بانٹ رہا ہے، چاہتا ہے کہ اس ذریعے سے میرے اور آپ کی آخرت کو سجایا جا سکے۔ گزشتہ 4 تقریروں میں جو فیز 5 میں تفصیل کے ساتھ عزیزوں پڑھنے کا پروردگار متعال نے مجھ حقیر کو موقع عطا فرمایا، وہ مہاجرین و انصار کے جو اتنا پاکیزہ کردار تھے، فرمایا دیکھو اگر دنیا ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں لوگے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا میں بسا اوقات جان، بسا اوقات مال، بسا اوقات اولاد، بسا اوقات مقام اور مرتبہ، اقتدار، بسا اوقات قوم و قبیلہ، بسا اوقات حتیٰ نیکی، اگر ہمارا دروازہ چھوڑ دو گے نیکی پر جو ہے وہ کیا ہے غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور یہ نیکی بھی تمہیں ہم سے قریب کرنے کے بجائے ہم سے دور کر دے گی، دور کر دے گی۔ عزیزو اس دنیا کی حقیقت کو جانیے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں رزق اللہ کی جانب سے۔ عزیزو خدا پر بھروسہ کیجئے۔ دیکھیں میرا اور آپ کا کام کوشش کرنا ہے۔ اکثر مومنین بسا اوقات شکایت کر رہے ہوتے ہیں پروردگار یہ کیا سلسلہ ہے، کیوں تو نے ہمیں ہمیشہ فقر اور ناداری میں قرار دیا۔ عزیزو کل میں نے مجلس میں عرض کیا کہ میں 3 فیملیز کو بنفس و نفیس جانتا ہوں کہ جن کے وجود میں جوان کا داغ ہے۔ جوان کا داغ آسان نہیں، آسان۔ کل مجلس کے بعد جو کوشچن آنسر کا سیشن تھا اس میں ایک مومنہ نے تڑپ کے سوال کیا 25 سالہ میرا بیٹا میرے رب نے مجھ سے لے لیا، کیا چاہتا تھا اس ذریعے سے؟ آج دن میں ایک مومن سے مجھے ملاقات کا شرف ملا، اس کی 22 سالہ بیٹی ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے چلی گئی، 2 ماہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ کیا چاہتا ہے عزیزو؟ تھوڑا سا اس دنیا کی حقیقت کو جانیے، دنیا فانی ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے، اس میں اللہ تبارک، دیکھیں ایک مرتبہ ہم اور آپ غلطی کریں، اپنے بیہیویئر کو صحیح کریں گے، وہ بلا اور مصیبت ختم ہو جائے گی۔ نہ، میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کی جانب سے میری تقدیر میں ایسے کیوں لکھا ہے۔ آ جائیے اسی مسئلے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جواں بیٹے کا داغ، جواں بیٹی کا داغ عزیزوں کیوں قرار دیا؟ میں نے اس مومنہ سے کہا کہ کیا چاہتی تھی تو؟ یہی چاہتی تھی نا کہ اس بیٹے کے کاندھوں پر تیرا جنازہ اٹھے، یہی چاہتی تھی؟ تیرا بیٹا تجھے سپرد خاک کرے؟ اور کیا چاہتی تھی؟ تیرے بیٹے کی شادی ہو جائے، اس کے رزق میں برکت ہو جائے، اس کو اولاد ملے، اولاد بھی جو ہے وہ کیا ہے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال ہو۔ آخر میں تو کیا چاہتی تھی اپنے بیٹے کی نسبت سے؟ کہ جب اس کا بڑھاپا آئے تو یہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائے۔ تو وہ امر جو تو اپنے بیٹے کے لیے 80 سال کی عمر میں چاہ رہی ہے، اللہ نے اسی امر کو 25 سال کی عمر میں اگر چاہ لیا تو کیوں ناراض ہے؟ اور میں نے کہا اے ماں یہ تیری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ آج بھی جس مومن سے ملا کہا دنیا بد مزہ ہو گئی، بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن اب دنیا میں مزہ نہیں رہا، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ فرمایا اللہ جب کسی کو آزماتا ہے درواقع ذریعے سے پروردگار متعال سے یہ بیان کرنا چاہتا ہے دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے دل لگانے والے بے وقوف ہیں، بے وقوف ہیں۔ اے پیسے والے اپنے پیسے کو راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ اے غریب و نادار اللہ کی تقدیر پر راضی رہ، راضی رہ۔ پروردگار تو نے جس حالت میں رکھا ہے
ایران میں ایک عالم دین عزیزوں، بہرحال مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں سے بھی کہ جو اس قسم کے مسائل میں کبھی فقر و ناداری، کبھی اولاد کا غم، میری مائیں اور بہنیں بچیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بچی کی طلاق ہو گئی، یہ دیگر یہ جو مسائل ہیں بہت زیادہ مجھے اور آپ کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ پروردگار متعال کی ان 4 صفات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، میرے اور آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے گا۔ پہلی صفت، خدا میری اس مشکل کو جانتا ہے۔ دوسری صفت، خدا میری اس مشکل کو حل کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تیسری صفت، خدا ایک ماں کیا چاہتی ہوگی اس سے کئی زیادہ مجھے چاہنے والا ہے۔ چوتھی اور آخری صفت، خدا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، علیم ہے، قدیر ہے، رؤوف ہے، حکیم ہے، بس حتماً اس میں میرے لیے بھلائی پائی جاتی ہے۔ حضرت خضر نے اس بچے کو اس کی روح کو قبض کر لیا۔ حضرت موسیٰ تڑپ کے کہنے لگے یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا یہ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے ناخلف ثابت ہونے والا ہے۔ ماں باپ کے لیے اللہ کی رحمتوں میں سے یہ رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو جلدی اٹھا لیا اور اس کے بعد وہ بیٹی عطا کی کہ جس کی نسل میں 70 انبیاء قرار دیے۔ تو عزیزو، میں اور آپ تو پس پردہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، آئیے اللہ کی ذات پر اپنے اعتماد کو بڑھائیے۔ یہ دنیا اس سے دل نہ لگائیں، کبھی جان، کبھی مال، کبھی اولاد عزیزوں۔ اور میں نے جیسے کہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مسلسل عرض کیا، ایک شیطان کا حملہ، آج کا نوجوان بھی جو ہے وہ اس حملے کا برے طریقے سے شکار ہے۔ خدا را اپنے موبائل کا استعمال جو ہے وہ یا صحیح کر دیجئے یا اس موبائل سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے۔ اگر احساس کرتے ہیں، فرمایا نامحرم کے ساتھ تنہائی حرام ہے، ایسی جگہ پر ایک نامحرم کے ساتھ قرار پانا کہ جس در کوئی اور نہ ہو ادھر کھڑا رہنا حرام ہے، چونکہ شیطان بہت جلدی سے بہکا دے گا۔ آج کے دور میں عزیزو موبائل نامحرم ہے بہت سارے جوانوں کے لیے، لہذا سوتے وقت موبائل کو اپنے پاس نہ رکھیں عزیزو، معلوم ہے کوئی نہیں ہے، آپ نے چادر اوڑی ہوئی ہے عزیزو، معلوم نہیں ہے شیطان کہاں بہکا دیتا ہے۔ اور میں نے تفصیل سے پچھلی مجالس میں عرض کیا، آئیے شہزادی کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے۔ جب پوچھا گیا شہزادی سے، بی بی اے دخت رسول اکرم، ایک خاتون کے لیے افضل ترین شے کا کیا ہے؟ فرمایا نہ وہ نامحرم کو دیکھے، نہ نامحرم کی نگاہ اس پر پڑے۔ جب شادی ہوئی، آن حضرت نے جو ہے وہ گھر کے امور کی تقسیم کی، علی گھر سے باہر کے کام تمہارے، گھر کے اندر کے کام شہزادی کے۔ اس موقع پر فرمایا کوئی نہیں جانتا ہے جز میرے پروردگار کے کہ شہزادی اور فاطمہ کتنی خوشحال ہے کہ پروردگار متعال نے مجھے نامحرموں کے شانہ بشانہ ہونے سے بچا لیا عزیزو۔ وہ شہزادی جو توجہ چاہتا ہوں عزیزو، پہلے مرحلے میں اے مومنہ اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اس گھر کے محاذ کو نہ چھوڑ، اپنے بچوں کی تربیت میں بہترین طریقے سے کوشش کر عزیزو۔ باپ کے پاس بھی وقت نہیں ہے، بہرحال یہ ایکسکیوز کافی نہیں ہے، مولانا میں کیا کروں، کمانا بہت مشکل ہے، نہ، اپنے ہر بچے کے لیے وقت نکالیے، پرسنلی ہر بچے کے لیے وقت نکالیے، بچوں کے ساتھ بیٹھیے، کھیلیے، جو ان کی اٹریکشن کی چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے انہیں اپنی جانب کھینچیے، اگر وہ ایسی چیز ہے جو کہ مباح ہے۔ اور خصوصیت سے ماں عزیزوں اس کی ذمہ داری ہے، شہزادی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، 9 سالہ وقت پر اپنے بچوں کی شادی کا اہتمام کیجیے۔ کل ایک سوال یہ تھا کہ مہندی کے سلسلے میں نے کہا دیگر چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ 13 سالہ شہزادہ قاسم کی مہندی نکال رہے ہیں، 33 سالہ اپنے بچے کی شادی کرنے کو تیار، یہ کیا طریقہ کار ہے عزیزوں؟ مولانا ابھی یہ کما نہیں رہا، ابھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، کیا کر رہے ہیں عزیزوں؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے وقت پر شادی کر دیں، الہی بنیادوں پر شادی کریں۔ جوان کی ذمہ داری اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، نامحرم سے رابطہ کم سے کم بنیادوں پر۔ تو مولانا کیا سوشل ایکٹیویٹیز نہ کی جائے؟ دیکھیے شہزادی کی سیرت کو اٹھا کر، جب ضرورت پڑی شہزادی ظالم کے دربار میں آ رہی ہے، لیکن سر تا پا چادر میں ڈوبی ہوئی ہے فاطمہ زہرا، پردہ لگا ہوا ہے، پردے کے پیچھے سے خطاب کر رہی ہے فاطمہ زہرا۔ اگر نامحرم سے ارتباط بھی کرنا ہے عزیزو، آئی کانٹیکٹ کو کم کر دیجئے، جتنا ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کیا نام ہے، یہ اسلامی وہ دستور ہے، وگرنہ یاد رکھیے گا شیطان بہکا دیتا ہے۔ اپنی زوجہ سے محبت کیجیے، اپنے بچوں سے محبت کیجیے، گھروں کے ان رابطوں کو بہتر بنائیے، شہزادی بہت عطا فرمائیے۔ اس پرآشوب زمانے میں سب سے بہترین اور سیف پلیس ہمارے بچوں کے لیے گھر ہے۔ دیکھیے حدیث قصہ میں کس طرح سے شہزادی اپنے بچوں کا استقبال کر رہی ہے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن، اے میرے دل کے ٹکڑے حسن،
ثمرۃ فؤادی قرۃ عینی، اس طرح سے اپنے بچوں کا استقبال کیجئے، اپنے بچوں کے لیے وقت نکالیے۔ اے ماں، زبان سے کم اور اپنے کردار سے زیادہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ ایک سوال کل کی نشست میں یہی تھا، ماں اور باپ دیندار ہیں، اولاد بے دین ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اپنی فیکٹری کے لیے ٹائم ہے، اپنے بچے کو اپنی فیکٹری نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ میرا سرمایہ اصلی ہے۔ دیکھیے شہزادی نے اس پرآشوب زمانے میں کیسے بچوں کی تربیت کی ہے، کس طرح سے حسن و حسین و زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہم اجمعین، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، ایک دشمن کا حملہ قوم اور قبیلے کی نسبت سے۔ سقیفہ میں اٹھنے والی آوازیں کیا تھیں؟ ہم انصار ہیں، ہم مہاجرین ہیں، میں پنجابی ہوں، میں سندھی ہوں۔ یہ بہت بڑا حملہ ہے عزیزوں، اور دشمن نے ہماری رگوں میں ڈال دیا ہے۔ اتنی آسانی سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہی کام کیا عزیزوں۔ بہت شکر گزار ان تمام لوگوں کا، مخصوصاً آخر میں جو موبائل پر مجھے جواب دیا گیا کہ مہاجرین و انصار میں کیا امراض پیدا ہو گئے تھے، واقعاً بہت خوبصورت جواب دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو گئے تھے، فرمایا یہ اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے تھے۔ جیسے والد گرامی نے بھی بیان کیا، اس بندے خدا نے جس نے مجھے میسج کیا کہ ایک اور مسئلہ یہ ہے، حب دنیا کے سبب سے اب علی کی عدالت کا تحمل ان کے وجود میں نہیں رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے امیر آدمی کا بھی اتنا ہی استقبال اور غریب کا بھی ویسے ہی استقبال؟ یہ امیر کو جو ہے وہ کیا ہے، برداشت۔ عرب کو یہ برداشت نہیں ہو پاتا ہے کہ عجم کو بھی بیت المال سے اتنا ہی ملے۔ فرمایا تاب تحمل عدالت علی نہیں رکھتے تھے۔ اور یہ حب دنیا اساسی اور بنیادی ترین وہ مرض ہے کہ جس کی یہ برانچز ہیں جو انسان کے اپنے آپ کو جا کر دیکھیے، پیسے کے سبب سے، شکل و صورت کی وجہ سے، مقام اور مرتبے کی وجہ سے وجود میں کہیں بڑائی تو نہیں آ گئی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے تو نہیں لگے۔ بعض لوگوں کے ایسا لگتا ہے سر میں کسی نے سریا ڈال دیا ہے، اصلا جھکتا ہی نہیں ہے سر۔ سوری ان کی زبان پر نہیں آتا، ان کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا ہے۔ مولانا امپلائے ہے، سوری بولوں گا تو بگڑ جائے گا۔ غلطی کی ہے تو نے یا نہیں کی ہے؟ کی ہے تو سوری بولنے میں کیا جاتا ہے؟ یہ افتخار ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی حجتوں کی بارگاہ میں، اور غریب کا دل تیرے لیے زیادہ جھک جائے گا۔ ایک اہم ترین حملہ یہی سبب ہے، سلمان دیکھ رہے ہیں لگے ہوئے مہاجرین آپس میں، ہم فلاں قبیلے سے ہیں، ہم فلاں قوم سے ہیں، میرا بابا ایسا، میرا دادا ایسا۔ ایسے میں کسی نے چڑھاتے ہوئے حضرت سلمان سے کہا بتاؤ تمہارا حسب و نسب کیا ہے؟ یہ چلے تھے سلمان کو پس دکھانے، سلمان علی کا چاہنے والا ہے، رسول کا امتی ہے۔ تڑپ کے کہا میرا حسب و نسب پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میں غلام تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے آزاد کر دیا۔ میں ہدایت سے خالی تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے ہدایت دے دی۔ میں تنگ دست تھا، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے مجھے تونگر بنا دیا۔ یہی میرا حسب ہے، یہی میرا نسب ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل پر صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک آخری حملہ دشمن کا عزیزوں اور ربط مسائل۔ اے شہزادی کے چاہنے والوں، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیجیے، اور یہ دشمن کا بہت ہی سخت حملہ ہے۔ آپ بہترین نیکی کرتے ہیں، وہ اس نیکی کو ریاکاری کی جانب لے کر چلا جاتا ہے۔ جلوس کا پرمٹ ہوگا عزیزوں کسی کے نام، لیکن اگر یہ افتخار کا سبب بن جائے، عزاداری کی بقا ہمارے سبب سے، نہ عزیزوں، نیکی کریں اتنا ہی جھکتے چلے جائیں۔ میرے اور آپ کی نیکی کی کیا حیثیت ہے شہزادی کے اس عظیم جہاد کے مقابلے میں؟ لیکن اپنی بیٹی ثانیہ زہرا کو ایسے سکھایا ہے کہ ماں جائے کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے، اور ہاتھ خدا کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ بلند کرتے ہوئے فاطمہ زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہے اللہم تقبل ھذا القربان، اے پروردگار ہماری اس قربانی، جتنا اپنے آپ کو مٹاتے چلے جائیں گے پروردگار متعال عطا کرتا چلا جائے گا۔ اپنی دنیا کے لیے مانگیے، شہزادی کو وسیلہ بنا کر اپنی آخرت کے لیے تڑپ کر مانگیے عزیزوں۔ آج آخری گفتگو میں عزیزوں، آج ہی مجھے موقع ملا حجت الاسلام قراتی کو سننے کا۔ کہتے ہیں کہ میں نے مولا آقا 8ویں امام کی بارگاہ میں جا کر
کچھ ایسے فریاد بلند کرنے لگی. کیسے میں 8ویں امام کی توجہ اپنی جانب جلب کر پاتا؟ میں 100 مرتبہ میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ کا واسطہ، آپ کو آپ کی مادر گرامی فاطمہ کا واسطہ. کہا یہ سارے کے سارے بیٹے اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. حجت الاسلام آغا بہاؤالدینی سے عزیزوں، جو رہبر معظم انقلاب کے پاکستان میں نمائندے عزیزوں، ڈائریکٹلی میں نے یہ قصہ سنا ہے. انہوں نے جو ہے وہ سنایا ایک واسطے سے کہ شاہ کے زمانے میں ایک مومن جو انقلابی کاموں میں تھا، بہرحال اس زمانے کی جو اطلاعات تھی اس نے ریڈ کیا اس کے گھر پر. مومن کو خبر ہو گئی، یہ چلا گیا. ٹھیک 1 مہینے پہلے اس کی شادی ہوئی تھی. گھر میں زوجہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. وہ لعین زوجہ کو لے کر چلے گئے. شہید سعیدی کی خدمت میں یہ جوان آیا اور آنے کے بعد تڑپ کے کہنے لگا آقا میری ناموس یہ لعین اٹھا کر لے گئے، کیا کروں میں، کیا کروں؟ کہا ہمیں بھی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. ہم نے کہا ایسا کر تو قم سے نکل، مولا آقا کی بارگاہ میں جا اور وہاں پر تڑپ کر مانگ اور ان کی جدہ کے وسیلے سے مانگ، خداوند متعال تیری مشکل کو حل کر دے گا. یہ شخص پہنچا مشہد، مولا آقا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگا کہ مجھ پر کرم کر دیجیے. اب جب واپس پلٹ کر آیا دیکھا زوجہ گھر میں آ چکی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیز، انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. زوجہ گھر میں آ چکی ہے. استفسار کیا کیسے تجھے آزادی ملی؟ کہا کل رات کا وقت تھا، میں سو رہی تھی، خواب کے عالم میں مجھے 8ویں امام کی زیارت کا شرف ملا. مولا نے فرمایا اے کنیز خدا، کل تو اپنے گھر میں ہے لیکن اپنے شوہر سے کہہ اس طرح سے ہماری بارگاہ میں وسیلہ نہ قرار دے، یہ ہم پر بہت شاق ہے. کیسے تو نے امام رضا کو پکارا تھا؟ کہا میں نے تڑپ کر کہا تھا مولا آپ کو آپ کی جدہ کے شکستہ پہلو کا کہ یہ امر ہم پر بہت شاق ہے، بہت سخت ہے. جب 8ویں امام کا یہ عالم ہے تو سوچو جب امیر المومنین شہزادی کو غسل دے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم محمد و آل محمد کے بچوں نے رونا شروع کیا. میرے مولا نے بہت شفقت سے بچوں کو ماں کے جنازے سے جدا کیا. قلیل تعداد میں چاہنے والوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں میرا مولا اپنی زہرا کے تابوت کو لے کر چلا. اجرکم علی. زمین کے ایک ٹکڑے سے آواز آئی الیہ الیہ. میرے مولا نے قبر کے سرحانے شہزادی کے تابوت کو قرار دیا. 2 رکعت نماز میت پڑھی، یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے فاطمہ زہرا کو سپرد خاک کر دیا. شہزادی کی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی رات کے وقت مجھے غسل دینا، رات کے وقت خنوط دینا، رات کے وقت کفن پہنانا، نماز پڑھنا اور مجھے دفنا دینا. عزیزوں انہی وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی علی مجھے دفنانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے میری قبر کے نشان ایک ایک کر کے علی نے وصیتوں کو پورا کیا. کس دل سے مٹی ڈالی ہوگی، کس دل سے سپرد خاک کیا ہوگا. جب آخری وصیت پوری کر لی، مقتل کے یہ جملے ہیں علی کا ٹوٹا دل ہے، مصیبتوں کا سمندر ہے. کھڑے ہو کر سلام کیا رسول خدا کو، یا رسول اللہ میرا سلام. ارے اس فاطمہ کا سلام جو آپ کی مہمان ہوا چاہتی ہے.
انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا، میرے مولا کا مرثیہ ہے عزیزو. فرمایا قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول خدا فاطمہ کیا گئی اس دنیا سے، علی کو صبر نہیں آتا. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. امانت مجھ سے لے لی گئی، زہرا کو مجھ سے چھین لیا گیا. اجرکم علی اللہ. یا رسول اللہ اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. فاطمہ کیا چلی گئی اس دنیا سے، علی کی راتیں جاگ کر گزرے گی، یہ غم علی کے دل سے پیوست رہے گا. آخر میں اس مرثیے کے فرمایا یا رسول اللہ اپنی بیٹی زہرا سے پوچھئے گا امت نے کیسے اجر رسالت عطا کیا. فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجٍ بِصَدْرِهَا لَمْ تَجِدْ إِلَىٰ بَثِّهِ سَبِيلًا. ارے کتنے ہی غم ایسے ہیں جو آپ کی زہرا نے علی سے بھی چھپائے. اجرکم علی اللہ. بس عزیزو میں نے ختم کیا. یہاں میرا مولا شہزادی کو دفنا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں مرثیہ پڑھ رہا ہے، وہاں علی کی بیٹی زہرا کے حسین ٹکڑے ٹکڑے لاشے پر کھڑی بابا سے سیکھا ہے، رسول اللہ کو سلام کر رہی ہے. یا رسول اللہ آسماں کے ملک آپ پر درود و ھذا حسین مرمل بالدماء. دیکھیے آپ کا حسین خون میں ڈوبا حسین، ٹکڑے ٹکڑے حسین، آپ کی بیٹیاں اسیر الى اللہ المشتکى وإلى رسوله وإلى علي المرتضى وإلى حمزة سید الشہداء. لک لک کے چین قسمت علی دی، سمجھیے ریت زہرا دی میت. لک لک کے چین قسمت علی دی، کریاں دا موسم تو پہلے گھر تو جانا جامن تو پہلے.